السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے آپ تمام سامعین کو دی نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی شارٹ انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ دی نالج ورلڈ کے پلیٹ فارم سے دنیا سے باخبر رہ سکیں۔ دوستو، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو کون نہیں جانتا؟ قائد اعظم کے بارے میں اہم معلومات تو ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن کچھ قصے اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری نالج میں نہیں ہوتے۔ جی ہاں دوستو، آج میں آپ کو قائد اعظم سے ریلیٹڈ کچھ ایسے واقعات بتاؤں گا جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں۔ تو چلیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں قائد اعظم کے ساتھ ٹرین میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں۔ دوستو، ایک مرتبہ قائد اعظم ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک لڑکی قائد اعظم کی کیبن میں داخل ہوئی اور چھری دکھا کے قائد اعظم کو لوٹنے کی کوشش کی۔ کہا کہ اپنا سارا قیمتی سامان میرے حوالے کر دو ورنہ میں شور مچاؤں گی کہ اس شخص نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ قائد اعظم خاموش رہے اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے لڑکی سے کہا کہ میں کانوں سے بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ مجھے کاغذ پہ لکھ کے دے دو۔ جب لڑکی نے انہیں اپنی ڈیمانڈز کاغذ پہ لکھ کے دیں کہ اپنا سارا سامان میرے حوالے کر دو، نہیں تو میں شور مچاؤں گی کہ تم نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ قائد اعظم نے اس سے یہ سب کاغذ پہ لکھوا کے ٹرین انتظامیہ اور پولیس کو بلایا اور کاغذ پولیس کو دکھایا، جس پہ لڑکی کو گرفتار کیا گیا۔ لڑکی حیرت سے دیکھتی رہ گئی اور کہا کہ تم کتنے چالاک شخص ہو۔ دوستو، قائد اعظم کی ذہانت کے بارے میں بات کی جائے تو قائد اعظم بہت ہی ذہین اور حاضر دماغ شخص تھے۔ ایک مرتبہ کسی کورٹ پروسیڈنگ میں انگریز جج قائد اعظم کی بات سنتے مگر قائد اعظم کو نیچا دکھانے کے لیے بار بار ان کی بات نظر انداز کرتے اور پریٹینڈ کرتے کہ ان کو قائد اعظم کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اور انہوں نے قائد اعظم کو جھڑک کے کہا کہ محمد علی، مجھے تمہاری باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس پہ قائد اعظم نے اسے کہا کہ سر، میری باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی جن کے دونوں کانوں کے بیچ کی جگہ خالی ہو، یعنی کہ جن کے دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ ہی نہ ہو۔ دوستو، سب سے اہم اور دل پہ لگنے والی قائد اعظم محمد علی جناح کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کئی سال تک اپنی بیماری ٹیوبرکلوسس یعنی کہ ٹی بی جیسے موذی مرض سے بھی اپنے اندر جنگ لڑی، اور اس طرح کی موذی مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی کسی سے اپنی اس بیماری کا ذکر نہیں کیا کہ کہیں برٹش رول اور کانگریس کو ان کی بیماری کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ کہیں وہ پاکستان کی کیس کو پوسٹ پون کر کے قائد اعظم کے مرنے کا انتظار کرتے اور یوں پاکستان کبھی آزاد ہی نہ ہو پاتا۔ اس عظیم لیڈر نے اپنی بیماری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا اور پاکستان کے لیے اس مرض کو برداشت کرتا رہا، بنا کسی کو ظاہر کیے ہوئے کہ وہ کتنی تکلیف دہ مراحل سے گزر رہا ہے۔ 1930 سے قائد اعظم ٹی بی کا شکار چلے آ رہے تھے اور یہ بات صرف ان کی بہن اور چند دیگر ساتھیوں کو معلوم تھی۔ قائد اعظم نے اس کا اعلان عوام میں نہیں کیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ انہیں سیاسی طور پر نقصان دے سکتی تھی۔ کئی سال بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اگر انہیں جناح کی خرابی صحت کا معلوم ہوتا تو یقیناً وہ ان کی موت کا انتظار کرتے اور اس طرح تقسیم سے بچا جا سکتا تھا۔ دوستو، ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ایسے عظیم لیڈر کو۔ اور دوستو، کیسی لگی آپ لوگوں کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید شارٹ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔